اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گزارشات کا عنوان ہے حق مظلوم کی واپسی ہی سے ظالم کی معافی ہے۔ حق مظلوم کی واپسی ہی سے ظالم کی معافی ہے۔ اپنی جانوں اور گھر والوں کو جہنم سے بچا لو، فرمان باری تعالیٰ ہے۔ لوگوں کا مال ناحق کھانے والے اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، فرمان باری تعالیٰ ہے۔ یتیموں کا مال ظلم سے کھانے والے اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، فرمان باری تعالیٰ ہے۔ جس جسم کو حرام روزی سے پالا گیا وہ جنت میں نہیں جائے گا، فرمان نبوی ہے۔ حرام کا ایک لقمہ آئندہ 40 دن کی نماز ناقابل قبول بنا دیتا ہے، فرمان نبوی ہے۔ حق مظلوم کی واپسی ہی سے ظالم کی معافی ہے۔ حق مظلوم واپس کر اگر معافی کی چاہت ہے۔ حق مظلوم واپس کر اگر معافی کی چاہت ہے، حرام سے پاک کر دامن اگر جنت کی چاہت ہے۔ تیرا پیچھا نہ چھوڑے گا حرام مال تیرے کل کرانے سے۔ تیرا پیچھا نہ چھوڑے گا حرام مال تیرے کل کرانے سے، ملے گی نجات نہ تجھ کو حرام کھانا کھلانے سے۔ حق مظلوم کی واپسی ہی سے ظالم کی معافی ہے۔ ملے گی تجھ کو جنت خالص ایمان اور حلال روزی سے۔ ملے گی تجھ کو جنت خالص ایمان اور حلال روزی سے، علاوہ اس کے سب دھوکہ ہے جو روکے جنت میں جانے سے۔ قرآنی حکم ہے ایمان والوں اور نبیوں کو روزی حلال کھانے کا۔ قرآنی حکم بدلنے سے نہ ملے گا ٹکٹ جنت میں جانے کا۔ حق مظلوم کی واپسی ہی سے ظالم کی معافی ہے۔ بدل کر فیصلہ رب کا کھیلے ہے تو قرآن سے۔ بدل کر فیصلہ رب کا کھیلے ہے تو قرآن سے، ڈر جا غضب رب کے سے نہ کھیل رب کے حکموں سے۔ یہ دنیا جگہ ہے تیاری کے لیے جنت یا جہنم کی، کیوں تو راہ پہ چلتا ہے مقابل جنت کے جہنم کی۔ حق مظلوم کی واپسی ہی سے ظالم کی معافی ہے۔ دھوکہ کھانا دنیا سے عجب ہے تیری دانائی۔ دھوکہ کھانا دنیا سے عجب ہے تیری دانائی، جہنم کے لیے دن رات کوشش عجب ہے تیری دانائی۔ قرآن کے نور سے روشن تو کر لے دل و دماغ اپنا، قرآنی فیصلوں پر رب کو تو نے دینا ہے حساب اپنا۔ حق مظلوم کی واپسی ہی سے ظالم کی معافی ہے۔ نہیں مٹ سکتا ظلم تیرا اسمبلی کے قوانین سے۔ نہیں مٹ سکتا ظلم تیرا اسمبلی کے قوانین سے، جہنم کی تیاری کر رہا ہے تو اسمبلی کے قوانین سے۔ نہ ہے یہ راستہ رب کا نبی کا، نہ ہی صحابہ کے فرقہ کا۔ تیرا یہ راستہ ہے دشمنان رب و نبی صحابہ کے فرقہ کا۔ حق مظلوم کی واپسی ہی سے ظالم کی معافی ہے۔ چلائیں جمہوری فتنے کو سبھی یہ عالم و مفتی، چلائیں جمہوری فتنے کو سبھی یہ عالم و مفتی، نہیں کرتے حیا رب کا سبھی یہ عالم و مفتی۔ اگر ہوتے یہ سب دین حق کے عالم و مفتی، نہ کرتے فتنہ کفار مسلط زمین پہ یہ عالم و مفتی۔ حق مظلوم کی واپسی ہی سے ظالم کی معافی ہے۔ چھوڑی ہے انہوں نے خدمت دین پیٹ کی خاطر۔ چھوڑی ہے انہوں نے خدمت دین پیٹ کی خاطر، ہوئے ہیں شریک ظلم ظالموں کے پیٹ کی خاطر۔ مسلط نہ کیا نبی و صحابہ نے فتنہ کفار مدنی ریاست پر۔ مسلط نہ کیا نبی و صحابہ نے فتنہ کفار مدنی ریاست پر، نہ ملتی ہے کوئی مثال ہمارے فتنوں کی جو فٹ ہو
مدنی ریاست پر، حق مظلوم کی واپسی ہی سے ظالم کی معافی ہے۔ مزدوری فتنہ کفار کے تسلط کی حلال نہ ہے دین نبوی میں، مزدوری فتنہ کفار کے تسلط کی حلال نہ ہے دین نبوی میں، کوئی دلیل نہ ہے اس کے حلال ہونے کی قرآن و فرمان نبوی میں۔ غالب جنہوں نے کرنا تھا دین حق کو تمام جھوٹے دینوں پر، غالب کر رکھا ہے فتنہ کفار انہوں نے رب کے دین و دنیا پر، حق مظلوم کی واپسی ہی سے ظالم کی معافی ہے۔ سورہ کافرون، البقرہ و الانفال سب سے زیادہ خلاف ہیں جمہوری فتنہ کے۔ سورہ کافرون، البقرہ، الانفال سب سے زیادہ خلاف ہے جو اس جمہوری فتنہ کے۔ پڑھیں قرآن تو پتہ چلے ہمیں حق و باطل کے کاموں کا۔ سیرت النبی و صحابہ بائیکاٹ کرتا ہے کفر کے فتنے کا۔ سیرت النبی و صحابہ خاتمہ کرنا ہے کفر کے فتنہ کا، سیرت النبی و صحابہ خاتمہ کرنا ہے کافروں کے فتنے کا۔ حق مظلوم کی واپسی ہی سے ظالم کی معافی ہے۔ ہم اور ہمارے علماء و مفتیوں نے کفار کے فتنوں سے کیا پایا؟ ہم اور ہمارے علماء و مفتیوں نے کفار کے فتنوں کی خدمت سے کیا پایا؟ کفار و منافقوں نے ہمارے گلوں میں شرمناک طوق غلامی ڈالا ہے۔ اس شرمناک طوق غلامی سے ہم پر کفار کا وسیع فتنہ مسلط ہے۔ اس فتنے سے قوم پر بھوک، مہنگائی، لوٹ مار، بے روزگاری مسلط ہے۔ حق مظلوم کی واپسی ہی سے ظالم کی معافی ہے۔ جان بوجھ کر دین حق پر فتنہ کفر کو غالب کرنا رب سے دشمنی ہے۔ جان بوجھ کر دین حق پر فتنہ کفر کو غالب کرنا رب سے دشمنی ہے۔ جان بوجھ کر اسمبلیوں کے ذریعے قوم کو لوٹنا عوام دشمنی ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اللہ اور آخرت پر معمولی سا بھی ایمان ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے دین اور اس کے نبی سے مخلص ہیں؟ حق مظلوم کی واپسی ہی سے ظالم کی معافی ہے۔ کیا ہماری زندگی اور ایمان صحابہ کی زندگی اور ایمان کے برابر ہے؟ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی آخرت کی منزل کیا ہماری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی آخرت کی منزل برابر ہے؟ اگر اس قوم کی اصلاح علماء نے نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے؟ اس قوم کی ہر طرح کی بربادی کا حساب کس کے ذمہ ہے؟ دین حق مظلوم کی واپسی ہی سے ظالم کی معافی ہے۔ اس قوم کو کفار کے فتنوں کی بھٹی میں جھونکا گیا ہے، کیا یہ دینی خدمت ہے؟ اس قوم کو کفار کے فتنوں کی بھٹی میں جھونکنا کیا یہ دینی خدمت ہے؟ اگر کلمہ پڑھنے والے اس مظلوم و مجبور قوم پر رحم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس مظلوم قوم کو چوروں اور لٹیروں کے رحم پر چھوڑنا کیا یہ دینی خدمت ہے؟ یہ مظلوم قوم کس کے سامنے اپنے دکھوں کی فریاد کرے؟ حق مظلوم کی واپسی ہی سے ظالم کی معافی ہے۔ اس قوم پر سب سے بڑا عذاب اسمبلیوں کے جاہل بے رحم ممبروں کا ہے۔ اس قوم پر سب سے بڑا عذاب اسمبلیوں کے جاہل اور بے رحم ممبروں کا ہے۔ یہ پارلیمانی نظام چوروں اور لٹیروں کو پکڑ اور سزا سے بچاتا ہے۔ اس پارلیمانی نظام کے مقابل صدارتی نظام چوروں کی فوجوں سے نجات دلاتا ہے۔ اس پارلیمانی نظام کے مقابل صدارتی نظام چوروں
کی فوجوں سے نجات دلاتا ہے۔ صدارتی نظام چند لوگوں کی حکمرانی، نظام خلافت اور پیغمبروں کی بادشاہت جیسا ہے۔ حق مظلوم کی واپسی ہی سے ظالم کی معافی ہے۔ پیداواری محکمے وابڈا، پی آئی اے، سوئی گیس، ریلوے وغیرہ ملازمین کی ملکیت بنا دیے گئے ہیں۔ پیداواری قومی محکمے وابڈا، پی آئی اے، سوئی گیس، ریلوے وغیرہ ملازمین کی ملکیت بنا دیے گئے ہیں۔ اسی لیے یہ ملازمین بے بہا ناجائز سہولتوں سے بے رحم ہو گئے ہیں۔ جب چاہتے ہیں اپنے لیے سہولتیں بڑھا کر قوم پر بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ قوم پر ان اداروں کا بوجھ، ٹیکسوں کا بوجھ، لوٹ مار کے لیے قرضوں کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ حق مظلوم کی واپسی ہی سے ظالم کی معافی ہے۔ لاکھوں کی اور نسل در نسل مفت پینشن بہت بڑا ظلم ہے اس قوم پر۔ لاکھوں کی اور نسل در نسل مفت پینشن بہت بڑا ظلم ہے اس قوم پر۔ قوم کے ہونہار بچے ڈگریوں کے مالک بے روزگار پھر رہے ہیں۔ کوٹا سسٹم کے تحت ملازمتیں ممبران کے ذریعے رشوت کے ذریعے ملتی ہیں۔ مفت پینشن کے ظالمانہ نظام نے نئی نسلوں کی روزی کے ذرائع ختم کر دیے ہیں۔ حق مظلوم کی واپسی سے ظالم کی معافی ہے۔ جن کو جمعراتوں اور مردوں کے کلوں سے کبھی اچھا کھانا ملتا تھا، جن کو جمعراتوں اور مردوں کے کلوں سے کبھی اچھا کھانا ملتا تھا، آج اس جمہوری فتنے کے ذریعے قومی خزانے سے روزانہ عیش کرتے ہیں۔ جو لوگ محنت و مزدوری سے معمولی روزی کماتے ہیں، آج وہ پارلیمانی نظام لوٹ مار کے ذریعے ہر جگہ جائیدادوں کے جو لوگ محنت و مزدوری سے معمولی روزی کماتے تھے، آج وہ پارلیمانی نظام لوٹ مار کے ذریعے ہر جگہ جائیدادوں کے مالک بن گئے ہیں۔ حق مظلوم کی واپسی ہی سے ظالم کی معافی ہے۔ نبوی اسلامی ریاست میں کوئی لوٹ مار اور عیاشیاں نہ تھیں۔ اگر صحابہ کرام کے گھروں میں فاقے تھے تو حاکم مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بھی فاقے ہی تھے۔ حکمرانی کی کرسیوں پر نیک لوگوں کی وجہ سے ہر جگہ نیکی پھیلتی ہے۔ حکومتی کرسیوں پر چوروں لٹیروں کے آنے کا تصور بھی نہ تھا مدنی ریاست میں۔ حق مظلوم کی واپسی ہی سے ظالم کی معافی ہے۔ نظام عدل کو برباد کرنے والے وکیل یا اسمبلیوں کے ظالم نہ تھے مدنی ریاست میں۔ نفاذ دین حق کی برکت سے ہر طرف امن و سکون تھا مدنی ریاست میں۔ چوروں اور لٹیروں کو جرائم کی سزا سے بچانے کے لیے کوئی قانون نہ تھا مدنی ریاست میں۔ عدالتوں پر بدماشوں کے چڑھ دوڑنے کا تصور تک نہ تھا مدنی ریاست میں۔ حق مظلوم کی واپسی ہی سے ظالم کی معافی ہے۔ یہ ملک ایمان والوں کے لیے قید خانہ اور کفار و منافقین کے لیے جنت ہے۔ یہ ملک ایمان والوں کے لیے قید خانہ اور کفار و منافقین کے لیے جنت بن چکا ہے۔ اس ظلم کا حساب اللہ کو قیامت کے دن کون دے گا؟ کیا قیام پاکستان کا مطلب اسلام دشمنی اور تسلط فتنہ کفر تھا؟ ان سب ظالموں کا حساب پاکستان بنانے والے اور چلانے والوں کے ذمہ ہے۔ ان سب ظلموں کا حساب پاکستان بنانے اور چلانے والوں کے ذمہ ہے۔ حق مظلوم کی واپسی سے ظالم کی معافی ہے۔ عوام اپنے مولویوں اور فتنوں کے ظلم سے انتہائی پریشان ہیں۔ فرمان باری ہے، ایمان لانے کے بعد نافرمانی کا لیبل بری بات ہے۔ ہمارے جمہوری مذہبی پیشواؤں نے اسلام کو بدنام ہی کیا ہے۔ قوم پر ظلم و بربادی مسلط کرنے والوں کو قبر میں سکون کیسے ملے گا؟
حق مظلوم کی واپسی ہی سے ظالم کی معافی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے جب بیت اللہ میں کفر ہوگا تو پھر اسلام کہاں ہوگا؟ جب بیت اللہ میں کفر ہوگا تو پھر اسلام کہاں ہوگا؟ جب امت کے علماء و مفتی کفر کے فتنے کو مسلط کریں گے تو پھر اسلام کہاں ہوگا؟ اگر ہمارے مسلط اکابرین اگر ہمارے مسلط اکابرین کو دینی باتوں کی سمجھ نہ آئے گی تو پھر کس کو آئے گی؟ نظر تو یہی آتا ہے کہ جان بوجھ کر اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں۔ دین حق کی واپسی ہی سے ظالم کی معافی ہے۔ لوٹ مار کرنے والوں کی بچیوں کے لیے جہیز اور تحائف ہیں۔ لوٹ مار کرنے والوں کی بچیوں کے لیے جہیز اور تحائف ہیں۔ غریبوں کی بچیوں کے لیے روکھی سوکھی روٹی بھی میسر نہ ہے۔ حرام و ناجائز آمدنی والوں کی شاہانہ زندگی بنی ہوئی ہے۔ حرام و ناجائز آمدنی والوں کی شاہانہ زندگی بنی ہوئی ہے۔ بے روزگاروں کے لیے ٹیکسوں اور مہنگائی کی اذیت مسلط ہے۔ حق مظلوم کی واپسی ہی سے ظالم کی معافی ہے۔ میری یہ سب باتیں اسلامی نصیحتوں جیسی ہیں اور مفید ہیں۔ میری یہ سب باتیں اسلامی نصیحتوں جیسی ہیں اور مفید ہیں۔ جن کو اللہ کا حیا ہے وہ دینی اصلاحی باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ حق کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں لیکن مفید ترین بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ حق مظلوم کی واپسی ہی سے ظالم کی معافی ہے۔ پروفیسر محمد انور اعوان، ہوشیار پوری۔ اللہ حافظ۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔